ہوش آیا تو خود کو ایک سجے سجائے کمرے میں دیکھا۔ ایک موٹی سی بھدی سی عورت میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس نے بالوں میں مہندی لگا رکھی تھی۔ پان کھا کھا کر اس کے دانت ختم ہو گئے تھے۔ بڑی ڈراؤنی سی شکل تھی اس کی۔ اس کا نام جندہ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سپاہن رہی ہے اور بگڑی تگڑی عورتوں کو سیدھا کرنا سے خوب آتا ہے۔ مجھے جہاں لے جایا گیا وہ کوئی بہت بڑی حویلی تھی۔ وسیع کمرے ہیں، قیمتی فرنیچر ہے اور رنگ دار وردیوں والے بونے ملازم گشت کرتے رہتے ہیں۔ جندہ ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ لگی رہتی تھی۔ وہ بہت سخت گیر عورت ہے۔ حویلی میں موجود عورتوں کو قابو رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھی وہ انہیں سخت سزائیں بھی دیتی ہے۔ 2-3 ہفتے پہلے ایک نجو نام کی لڑکی کو جندہ کے پاس لایا گیا۔ اس سے کوئی قصور ہوا تھا۔ وہ جندہ کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جندہ اسے ایک کمرے میں لے گئی جہاں سے 3-4 روز تک لڑکی کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ ایک روز میں نے کمرے میں دیکھ لیا۔ جندہ نے لڑکی کے پاؤں باندھ کر اسے ٹھنڈے فرش پر اوندھا لٹایا ہوا تھا اور چمڑے کے ایک بہت بڑے جوتے سے اسے مار رہی تھی۔ لڑکی کے منہ سے رال بہہ رہی تھی۔ چیخ چیخ کر اس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ اگلے روز میں نے اس لڑکی کو دیکھا۔ اسے ایک اسٹریچر پر ڈال کر ایک اسٹریٹ کار میں رکھا جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے تھے اور چہرہ بالکل مردے کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ غالباً وہ مر چکی تھی۔ اگر وہ زندہ تھی تو آخری سانس لے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں کئی راتوں تک سو نہ سکی۔ ہر گھڑی موت میری آنکھوں کے سامنے ناچتی تھی۔ میں سوچتی تھی اب آپ کی صورت کبھی نہ دیکھ سکوں گی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ مجھے اس حویلی میں کیوں لے جایا گیا اور وہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میرے کھانے پینے کا اور آرام کا مکمل خیال رکھا جاتا تھا، لیکن میں حویلی کے 2-3 کمروں تک محدود تھی۔ حویلی کا مالک ایک گھنی مونچھوں والا سرخ و سفید شخص ہے۔ میں نے صرف 2 مرتبہ اسے دیکھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک بیمار صورت لڑکی کے ساتھ نیچے باغیچے میں ٹہل رہا تھا۔ دوسری مرتبہ شکاری کتوں کے غول کے ساتھ سرخ رنگ کی اسٹیشن وین میں سوار ہو رہا تھا۔ دونوں مرتبہ اس کے ساتھ 2 بونے باڈی گارڈ بھی تھے۔ ان کے رنگ سیاہ اور آنکھیں گہری زرد تھیں۔ وہ نازی کتوں ہی کی طرح چوکنے اور خوخار نظر آتے تھے۔ برسوں کی بات ہے، جندہ نے مجھے نہانے اور لباس بدلنے کا حکم دیا۔ وہ بات بات پر گالی نکالتی ہے، لیکن پرسوں اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ میں لباس بدل چکی تو وہ ڈاکٹر غزالہ کو لے کر میرے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر غزالہ نے اکیلے میں مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ میری ہمدرد ہے اور مجھے بہت جلد یہاں سے نکال لے جائے گی۔ میں نے ڈاکٹر غزالہ سے پھوپھڑ شریف اور ماسی سردارہ کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ ان کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ اگلے روز ڈاکٹر غزالہ پھر میرے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر کامیابی کی خوشی تھی۔ انہوں نے کہا، چلو شگفتہ، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، بلکہ سچ پوچھئے بھیا تو اب بھی یقین نہیں آتا۔ لگتا ہے ابھی تک کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہوں۔ آنکھ کھلے گی تو نہ آپ ہوں گے، نہ یہ گھر، نہ یہ شہر۔ میں اسی بند کمرے میں پڑی ہوں گی اور جندہ آسیب کی طرح میرے سر پر سوار ہوگی۔ یہ کہتے کہتے وہ بے ساختہ میرے کاندھے میں پیوست ہو گئی، جیسے سچ مچ خواب ٹوٹنے سے خوفزدہ ہو۔ نہیں میری بہن، اب یہ خواب نہیں ٹوٹے گا۔ میں اسے نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ یہ تجھ سے وعدہ ہے تیرے بھیا کا۔ اب تیری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ وہ میرے کہے کو غلط ثابت کرنے پر تل گئی۔ اسی گھڑی رونے لگی، لیکن یہ اور طرح کے آنسو تھے۔ ان کے نکلنے کا سبب اور تھا۔ میں اس کا کاندھا تھپ تھپانے لگا۔ اچانک ہمیں چونکنا پڑا۔ نیچے سیڑھیوں کی طرف سے انجم کی خوابدیدہ آواز سنائی دی۔ وہ کرہا رہی تھی یا شاید پانی طلب کر رہی تھی۔ اس کا آپریشن ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ گاہے بگاہے وہ درد محسوس کرنے لگتی تھی۔ میں اٹھا تو شگفتہ بھی جلدی سے اٹھ گئی۔ نہیں بھیا، آپ بیٹھیں، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے آنسو پوچھے اور قلانچے بھرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف لپک گئی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، چست، توانا اور ہر گھڑی کام میں لگی رہنے والی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے دیکھنے والے کا دل موہ لیتی تھی۔ میں ایسی جگہ بیٹھا بیٹھا خیالوں میں گم تھا۔ معلوم نہیں پھوپھڑ شریف پر کیا گزری تھی۔ شگفتہ کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زخمی ہوا ہے، لیکن یہ زخم شدید نوعیت کا بھی ہو سکتا تھا۔ پھوپھڑ شریف ہمارا دور پار کا رشتہ دار تھا۔ محکمہ انہار میں ملازم تھا۔ اولاد نرینہ سے محروم تھا۔ صرف 2 بیٹیاں تھیں، انہیں بیاہ چکا تھا۔ رکھپور میں اس کی عزت تھی۔ وہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے وقت جب شگفتہ کا سوال میرے سامنے آیا تو میرا ذہن فوراً پھوپھڑ شریف کی طرف گیا تھا۔ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ ہمارا اس نام کا کوئی رشتہ دار بھی ہے۔ وہ لاہور سے خاصی دور یعنی چکوال میں رہتا تھا۔ میں نے بڑی رازداری سے شگفتہ کو پھوپھڑ شریف کے سپرد کیا تھا اور پھوپھڑ نے دل و جان سے اس کی نگہداشت کا ذمہ اٹھایا تھا۔ اب میری وجہ سے اس پر مصیبت نازل ہوئی تھی۔
وہ نہ جانے کس حال میں اور کہاں تھا۔ پھر میرا دھیان نجو کی طرف گیا۔ شگفتہ کی باتوں سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی نجو ہے جو شروع میں حویلی کے اندر میری خدمت گزار مقرر ہوئی تھی۔ پھر وہ میری خدمت گار مقرر ہوئی تھی اور پھر مجھ سے ہمدردی جتانے کی سزا میں منظر سے ہٹا دی گئی تھی۔ نجو کا انتہائی پرکشش سراپا میری نظروں میں گھوما۔ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا سب شاعری تھا، سیاہ روشنائی سے لکھی ہوئی بے حد دل فریب شاعری۔ اس بیچاری پر نہ جانے کیا کیا ظلم توڑے گئے تھے۔ میں نے چشم تصور سے اسے سزا کے جہنم میں روتے بلکتے دیکھا اور دل سینے میں کٹ کے 100 ٹکڑے ہو گیا۔ کیا وہ مر چکی ہے؟ یہ سوال تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گیا۔ میں بید مجنوں کے جھولے سے اٹھا اور بے قراری سے چھت پر ٹہلنے لگا۔ سوچوں کا ہزار پایا افریت کاسہ سر میں رینگ رہا تھا۔ سینکڑوں سوال تھے اور ہر سوال کی سینکڑوں شاخیں تھیں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شگفتہ کی آواز نے میرے خیالوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ مجھے نیچے کمرے میں بلا رہی تھی۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو شگفتہ کو انجم کے سرہانے کھڑا پایا۔ انجم گہری نیند میں تھی۔ بلب کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ اپنے بوائے کٹ بالوں کے ساتھ کو حسین و جمیل لڑکا ہی دکھائی دیتی تھی، لیکن گردن کی نزاکت اور اس سے نیچے کا جسم گواہی دیتا کہ وہ لڑکی ہے۔ اپنے پرشباب جسم میں ہزاروں حلاوتیں سمیٹے ہوئے اور اپنی نوخیز دھڑکنوں میں ان گنت بھید چھپائے ہوئے، مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شگفتہ اور میں نے اس کی جو بڑبڑاہٹ سنی تھی وہ حالت نیند میں ہی بلند ہوئی تھی۔ شگفتہ نے مجھے آنکھوں میں خاموش رہنے اور انجم کی طرف متوجہ ہونے کا اشارہ کیا۔ میں شگفتہ کے پاس چند لمحے کھڑا محو ہو کر انجم کی طرف دیکھتا رہا۔ چند لمحے بعد اس کے ہونٹ پھر سے ہلے اور وہ صفدر کا نام پکارنے لگی۔ صفدر، میں ڈوب جاؤں گی صفدر، میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، ہائے میں ڈوب رہی ہوں، میں ڈوب رہی ہوں۔ پھر اس نے زور سے جھرجھری لی اور کرا کر کروٹ بدل لی۔ اس کا لباس بے ترتیب ہو گیا تھا۔ شگفتہ نے جلدی سے کمبل اس پر کھینچ دیا اور آپریشن والی ٹانگ کو نرمی سے اٹھا کر دوبارہ سہارا دیا، گدے کا سہارا دیا۔ وہ ایک بار پھر گہری نیند میں چلی گئی۔ ہم دونوں خاموشی سے باہر نکل آئے۔ یہ صفدر کون ہے؟ شگفتہ نے پوچھا۔ میں جوان بہن کو اس کا کیا جواب دیتا؟ ہے ایک عزیز، میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔